باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ایسی عورتیں جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ان کے حسن و خوبصورتی کا خیال کسی انسان کے دل میں گزرا، اگر وہ دنیا میں اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو پوری دنیا کو خوشبو سے بھر دے، اور اگر اپنا لعاب ساتھ سمندروں میں پھینکے تو ان کو شہد سے زیادہ میٹھا بنا دے، اور جنہیں آج تک نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے، اور اگر وہ دنیا میں صرف ایک مرتبہ جھانک لے تو پوری دنیا اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر دیوانی ہو جائے۔ پیارے دوستو، جن کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور جن کی عمریں 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اور جن کو دیکھ کر انسان 40 سال تک ان کے حسن و جمال میں کھویا رہے گا، اور جو ہمیشہ جوان اور کنواری رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ عورتیں کون ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ عورتیں کہاں پر رہتی ہیں، اور ان سے پہلی مرتبہ ملاقات کس طرح سے ہوگی۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور جب کبھی ان کو اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتا جلتا دوسرا پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے حوریں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حوروں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہیں حور عین سے تعبیر کیا، اور کہیں ان میں وصف قاصرات الطرف کا ذکر کیا، اور کہیں کأنہن الیاقوت والمرجان سے تشبیہ دی، اور کہیں خیرات حسان کا تذکرہ کیا۔ پیارے دوستو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ارشادات میں ایک عورت کے حسن میں جتنے بھی اوصاف اور محاسن ہوتے ہیں وہ سارے حور میں جمع فرما دیے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ ناظرین محترم، امام طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد حور عین کے متعلق مجھے کچھ بتائیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حور کا معنی موٹی آنکھوں والی دلچسپ سیاہ اور سفید آنکھوں والی گدھ کے پروں کی طرح۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ارشاد خدا بندی کا انہم لؤلؤ مکنون کے بارے میں وضاحت کر دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صفائی اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو، اور اس کو کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ارشاد خدا بندی فیہن خیرات حسان کے بارے میں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرات کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ، اور حسان کا معنی ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کأن بید مکنون کی تفسیر بتلا دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی باریکی ایسے ہوگی جیسے انڈے کے اندر اس کی جھلی کی باریکی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے عرباً اطراب کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو اس دنیا سے بوڑھی، کمزور نظر اور کمزور اعضاء والی ہوں گی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا تو ان کو کنواری بنا دے گا۔ ناظرین محترم، حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے، جبکہ ایک مقام پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح سے پیدا فرمایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتے ہیں، اور پھر اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔
ناظرین محترم، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، اور اس کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالوں کی چوٹیاں ہوں گی، اور ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھائے گی، اور یہ حور کہتی ہوگی کہ یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا، اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر بجا لاتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے حوروں کو پیدا کیا گیا ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے پر ایک خیمے کو نصب کر دیا گیا ہے، اور اس خیمے کی چوڑائی 40 میل ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اس خیمے میں جانا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیمے کی طرف ایک رستہ بنا دے گا۔ ناظرین محترم، اس خیمے کے اندر ایسی حوریں ہیں کہ جن کو فرشتوں، خدمتگاروں اور مخلوق میں سے کسی کی نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ حوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہیں۔ اور حضرت رباب بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا جنت النعیم جو جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان میں واقع ہے، ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جنات النعیم میں کون شخص داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، اور جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب کہ تفسیر قرطبی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا اور اس سے ایک خوبصورت حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ اس سیب سے حور نکلے اور اس میں کمی نہ آئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ سے چراغ روشن کیا جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس کو کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے 70 سال تک ٹیک لگا کر بیٹھے گا، پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی کہ جس کے رخساروں میں وہ اپنے چہرے کو آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا، اس پر ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دینے والا ہوگا، یہ اس کو سلام کرے گی اور وہ اس کے سلام کا جواب دے گا، وہ پوچھے گا آپ کون ہیں تو وہ بتائے گی کہ میں مزید میں سے ہوں، اس عورت پر 70 جوڑے ہوں گے اور ان سے بھی نظر گزر جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی پنڈلی کے گودے کو ان کے جوڑوں کے پیچھے سے دیکھ لے گا، اور اس عورت پر تاج بھی ہوگا جن کے ادنا درجے کا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، جبکہ حضرت ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیاوی خاوند کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے خاوند کے درمیان سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی ہے اور پہچان رکھتی ہے اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی مشتاق ہے جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن حساب و کتاب لے رہا ہوگا اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی اے فلانی خدا کی قسم یہ تمہارا خاوند ہے، اور وہ بھی کہیں گی ہاں اللہ کی قسم یہ میرا خاوند ہے۔ اور حاوی الارواح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جنت کی ایک عورت اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سے کہے گی تو تباہ ہو جائے، جا کر تو دیکھ تو صحیح کہ ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا۔ چنانچہ جب وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے جائے گا تو آنے میں تاخیر کر دے گا، جس پر وہ دوسرے خدمتگار کو بھیجے گی تو وہ بھی دیر کر دے گا،
چنانچہ پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے تیسرے خدمتگار کو روانہ کرے گی۔ پھر آ کر پہلا کہے گا کہ میں نے اسے میدان عدل کے پاس چھوڑا ہے، جبکہ جب دوسرا غلام واپس لوٹے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کو پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، جبکہ تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ پھر اس وقت حور خوشی اور فرحت کے ساتھ اس شخص کا استقبال کرے گی اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغل گیر ہوگی، جس سے کبھی نہ نکلنے والی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے خاوندوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ کہیں گی کہ ہم نے عرصہ دراز سے آپ حضرات کا انتظار کیا ہے، ہم راضی رہنے والیاں ہیں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں اور کبھی نہ نکالی جائیں گی، اور ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں اور کبھی نہ مریں گی، اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ کے لیے ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق قربان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مرنے کے بعد قید کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور ایسے لوگ ہی جنت سے محروم کیے جائیں گے جو کہ ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ جب مرتے وقت جنتیوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اس جنت کی طرف چلو جس کے اندر تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔